ایک رات میں اپنی تمام حاجتیں، اپنی تمام خواہشیں، اپنی تمام ضروریات پوری کرے، بس صرف ایک وظیفے سے یا وہابوں کے وظیفے سے، جو بہت زیادہ آسان ہے اور ہر بندہ کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ بچوں کو بھی تسبیح دے دیں اور کہیں کہ یہ پڑھے تو وہ بچہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیوں میری زندگی الحمدللہ آرام سے گزر رہی ہے، اور میرے ساتھ میرا اللہ ہے۔ جب بھی کچھ برا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ بلائیں اتنی آسانی سے ٹل جاتی ہے، اور میری ہر حاجت میرے رب بن مانگے، اور جب میں مانگتی ہوں تو ضرور پوری کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ شام کا ٹائم تھا، میں ہمیشہ سے شام کا کھانا پہلے سے ہی ریڈی کر دیتی ہوں۔ یہ 5 کے 6 بج رہے تھے، میں نے ٹائم نہیں دیکھا تھا، پر میں نے آٹا پہلے گوندھ لیا تاکہ رات کے کھانے کے لیے بھی ہو جائے، اور صبح کے لیے بھی میں گوندھ لیتی ہوں، اور دوپہر کے لیے بھی میں گوندھ لیتی ہوں، تاکہ گرمیاں ہیں بس 3 ٹائم ہماری اس سے روٹیاں بن سکے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہے نا، جو گندے برتن ہوتے ہیں میں نے کچن صبح ہی صاف کر لیا ہوتا ہے، اور یہ کپڑا میں اس طرح بھگو کر رکھ دیتی ہوں تاکہ اگر اس پہ کوئی بھی میل کو چلو تو وہ نرم ہو جاتی ہے اور یہ آسانی سے صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو میں دھو کر کہیں بھی شیلف پر ڈال دیتی ہوں۔ اور پھر میں نے کیا کیا کہ بھنڈی کو میں صاف ستھرا دھو لیتی ہوں، پہلے سے میں اس کو واش نہیں کرتی کیونکہ یہ پھر خراب ہو جاتی ہے۔ تو پھر اگر آپ ہمیشہ جو ہے نا اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں، اپنا وقت پر کھانا، اپنے وقت پر اس کی تیاری کرنا، تو آپ کو پتہ ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ ایک ٹائم میں برکت ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے نا آپ کی زندگی میں برکت ہوتی ہے۔ آپ جو ہے مطلب آپ کی زندگی میں آپ کے لیے ٹائم ہوگا، آپ عبادت کر پائیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نا خوش ہوتا ہے جب آپ کے گھر میں گندگی ہوتی ہے، آپ کا گھر گندا پڑا ہوتا ہے، آپ کا شینک جو ہے نا برتنوں سے پڑا ہوتا ہے، بھرا پڑا ہوتا ہے، اور وہ نا اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا نا کہ میرے ماشاءاللہ سے کچن صاف ستھرا ہوتا ہے، میرا جو اسٹوو ہے وہ بھی صاف ستھرا پڑا ہوتا ہے، کیونکہ جب میں اس پہ کچھ بھی پکاتی ہوں تو اس کے بعد جو میں نے ابھی یہ کپڑا آپ کے سامنے واش کیے، یہ اس پہ میں پھیرتی رہتی ہوں، اور شیلف پر بھی پھیرتی رہتی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چونٹیاں وغیرہ، مکھیاں وغیرہ ہوتی ہیں تو جرمز بھی ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا کچن صاف بھی ہوتا ہے، اور دوسرا صفائی نفس ایمان ہے۔ اس سے نا آپ کے گھر میں بہت زیادہ قدرتی طور پر برکت ہوگی، اور دوسرا آپ کا دل خوش ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا صفائی میں، اور ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا آپ کا گھر صاف ہوگا، پھر آپ کا خود دل کرے گا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھیں گے، کوئی نہ کوئی تسبیح آپ پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ میری شادی جو ہے نا بہت زیادہ چھوٹی عمر میں ہوئی تھی، میں جب 18 سال کی تھی، تو میں نے کبھی بھی گھر کے کام نہیں کیے تھے، ہمیشہ میری امی کرتی تھی، پر میں نے اپنی امی کو دیکھا تھا کہ میری امی اذانوں سے پہلے 5 سے 10 منٹ اٹھتی تھی۔ ماشاءاللہ سے میرے ابو بھی اٹھتے تھے، یہ نہیں کہ صرف میری امی اٹھتی تھی، میرے جو والد صاحب ہیں وہ بھی بہت بابرکت انسان ہے، وہ بھی اٹھتے تھے، وہ تو خیر تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے، میری والدہ بھی تہجد کی نماز پڑھتی تھی۔ پھر جب وہ بیمار ہوئی تو پھر تہجد کی نماز جو ہے نا میری امی اکثر جو ہے نا نہیں پڑھ پاتی تھی، پر میرے والد صاحب ماشاءاللہ سے ابھی تک پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ان دونوں کو دیکھا ہوتا تھا کہ وہ ٹائم سے پہلے، اذانوں سے پہلے اٹھ جاتے تھے، وضو کر دیتے تھے اور بستر پہ بیٹھ جاتے تھے۔ میری امی جیسی اذان سنتی، نماز پڑھتی، فوراً اٹھ جاتی، ناشتہ تیار کرتی اور ہمیں اٹھاتی، ہمیں نماز پڑھواتی، اور ہمیں ناشتہ کروا کے نا میری امی آرام سے بیٹھ جاتی بیڈ میں، اور کوئی بھی میری امی کا جو وظیفہ تھا نا وہ کرتی تھی، وہ پڑھنا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ اور یقین جانے جیسی میری امی اپنے جتنے بھی وظیفے ہوتے تھے نا صبح کے ٹائم کے، اور پھر میری امی اٹھتی تھی، جو سورج نکلنے والی نماز ہوتی ہے، اس سے چاشت کہتے ہیں کہ اشراق، مجھے پتہ نہیں ہے، وہ پڑھتی تھی۔ پھر اس کے بعد نا امی اپنے سارے کاموں پہ لگ جاتی تھی۔ ویسے میری امی کے کام ہوتے نہیں تھے، کیونکہ میری امی ہر ٹائم کے ساتھ اپنے کام وقت پر کرتی تھی، تو ہمارا گھر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پر صبح پھر بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ برتنوں میں اور گھر کی صفائیوں میں نا کافی برکت ہوتی ہے،
پھر میری امی سارا گھر صاف کرتی تھی، برتن صاف کرتی تھی جو پڑے ہوتے تھے صبح کے ناشتے کے، سارا کر کے پھر جو ہے نا میری امی 10 بجے کی نماز ہوتی ہے، اس کے لیے میری امی اپنے آپ کو فارغ کر دیتی تھی۔ تو ادھر میں آپ کے ساتھ وہ وظیفہ بھی شیئر کر دیتی ہوں جو آپ نے کرنا ہے، یا وہابوں کا وظیفہ۔ یا وہابوں میری امی بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، میری امی یا وہابوں کا بہت زیادہ وظیفے کرتی تھی۔ تو میں نے جب سرچ کیا مجھے ملا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یا وہابوں کا وظیفہ یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ یا وہابوں کا وظیفہ ہے، رات میں ایک ہی رات میں اپنی حاجت پوری کرے یا وہابوں 111 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں۔ اگر 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو 3 بار درود شریف ضرور پڑھیں۔ ویسے تو اس وظیفے سے ایک ہی رات میں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے، حاجت قبول ہو جاتی ہے، جس چیز کے لیے بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، بیماری جس چیز کے لیے بھی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ پر پھر بھی آپ اگر اس کا ڈیلی کا معمول بنا لیں تو آپ کی نا جو دن کی حاجتیں، جو بھی مرادیں، وہ آپ کی نا قبول ہوتی جائیں گی۔ پھر بھی اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے، جب تک آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی تب تک آپ پڑھتے رہیں۔ پھر اس کے بعد جیسے آپ کی حاجت پوری ہو جائے اور آپ کے پاس ٹائم وغیرہ نہ ہو تو آپ اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ نے کوئی اور عبادت یا وظیفہ کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ پر یہ اتنا یا وہابوں کا پاورفل وظیفہ ہے نا، یہ اکثر میں نے اپنی امی سے سنا تھا، اور وہ عادت نا میری امی سے نہ ہم بہنوں میں بھی آئی ہے۔ میری جو بڑی بہن ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے وقت پہ ہر کام کرتی ہے، ہر کام وقت پہ کرتی ہے، صفائی ستھرائی۔ اور دوسرا نا، ہم کبھی بھی کسی کے بارے میں بولتے نہیں ہیں۔ اچھا، میری بہن اور میری جب آپس میں گفتگو ہوتی ہے نا تو بالکل صاف ستھری گفتگو، نہ ہم کسی کے بارے میں بات کرتے۔ ہاں، اگر اس طرح ہو جائے کہ ہمارے خاندان میں کسی کا بچہ پیدا ہو، یا کسی کی منگنی ہو، یا کسی کا نکاح ہو، یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہو، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ بس ہم نے اپنی نیتوں کو صاف کیا۔ دوسرا، ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں اپنے اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں، میری بہن، ہم جب بھی ہمارے ساتھ کوئی لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، برا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ مجھے کہتی ہے، میں اسے کہتی ہوں، ہماری امی نے ہمیشہ ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی برا کرے، کوئی اچھا کرے، اللہ پر چھوڑ دیا کرو۔ اور ہاں، اللہ پر یقین جب آپ کا پختہ ہوگا نا تو پھر آپ کے وظیفے تب کامیاب ہوں گے۔ آج صبح بھی میں نے دیکھا کہ ایک پوسٹ تھا کہ اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کا ذریعہ نا آپ کا یقین ہونا چاہیے۔ تو اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، آگے شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے ڈیئر۔